جہاں ہم کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہیں، وہاں ہم مال میں ملاوٹ انہی ہاتھوں کے ساتھ روزے کی حالت میں کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں ہم کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کسی نے جمعے کا روزہ رکھا تو کسی نے جمعرات کا روزہ رکھا تو کسی نے الحمدللہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور رکھنے کے لیے تیار ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساروں کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا عقل کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، جہاں پر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کھانا موجود ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں نہیں کھانا، چاہے ہم اکیلے میں ہیں نہیں کھائیں گے، چاہے ہم اکیلے میں ہیں نہیں پیئیں گے، چاہے ہمارا باپ کہے کہ کھانا کھا لے، روزہ فرض ہے، باپ کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا، فرض کو فوقیت ہوگی، تو فرمایا اس وقت وہ فرض کو اہمیت ہوگی، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے۔ اور ہمیں روکتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہی ہمارے پاس کوئی چیز آئے، فروٹ آئے، ایسے ہم اٹھائیں دیکھیں تو ساتھ والا فوراً ہاتھ لگا کر کہہ دے گا روزہ ہے آپ کا، اور روزہ ہلا کے بتا دے گا روزہ ہے۔ پانی اٹھا کر پینے لگیں، ساتھ والا کہہ دے گا ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، یاد دلوا دے گا۔ لیکن یہی سارے اس وقت کہاں ہوتے؟ یہی ہماری عقل، دماغ، سوچ اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب ہم ماہ رمضان میں ملاوٹ کرتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، جب ہم ماہ رمضان میں ایک دوسرے کا حق کھانے کے لیے کوششیں دن اور رات کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم سحری کر رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں تو ہم مال کہاں سے لیں، کیسے لیں، کدھر سے آئے، کیسے بھائی کا حق کھائیں، کیسے بہن کا حق کھائیں، کیسے بیٹے کا کھائیں، کیسے بیٹی کا کھائیں، کیسے بہن کا کھائیں، کیسے جو ہے وہ چچا کا کھائیں، کیسے جو ہے وہ چچی کا کھائیں۔ یہ سارا دماغ سارا دن چل رہا ہے، اور ہم نے دکان پہ جانا ہے اور پھر تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے، اللہ اللہ کرتے نظر آنا ہے، اور پھر قسمیں اٹھا اٹھا کر اسی ماہ رمضان میں کہتے ہوئے ہم ہی نظر آئیں گے کہ اللہ کی قسم یہ ہمیں اتنے میں ملا ہے، اتنے میں تو ہمیں وارہ ہی نہیں ہے، اور پھر اتنے میں بیچ بھی رہے ہوں گے۔ تو اب وہ کہاں؟ اب وہاں پر کیوں نہیں ہماری عقل جو ہے وہ آ کر ہمیں دستک دیتی، ہمارے دل کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی، ہمارے گریبان کو اب کیوں نہیں کوئی جو ہے وہ جھنجھوڑتا کہ بھائی جہاں پر روزے کی حالت میں کھانا بند ہے نا، جہاں روزے کی حالت میں کھانا کھانے کو منع کیا ہے، حالانکہ حلال ہے، طیب ہے، حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، حلال طریقے سے لایا گیا ہے، حلال طریقے سے آٹا گوندا گیا ہے، بنایا گیا ہے حلال طریقے سے، لیکن فرمایا روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھانا، تو نہیں کھائیں گے۔ ہمارا یہ ضمیر کون جھنجھوڑے گا؟ یہ کب ہمارے یہ ضمیر کو جگایا جائے گا کہ بھائی جہاں پر کھانا حلال طیب بھی روزے کی حالت میں منع ہے، وہاں پر روزے کی حالت میں یہ سود خوری کام کرنا، زنا خوری معاملات میں داخل ہونا، ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا، مظلوم کے اوپر ظلم کرنا، بے کس کی آواز کو نہ سننا بلکہ بے کس کی آواز کو مزید دبا دینے کی کوشش کرنا، یہ ہمیں کہاں سے مل گیا؟ کسی کی غیبت کرنا، دو بھائیوں کو لڑوانا، یہ روزے کے بغیر بھی منع ہے، تو روزے کی حالت میں کیسے جائز ہوگے؟ کیسے ہم ایسی محفلیں استعمال کریں، ایسی محفلوں کو اجاگر کریں، ایسی محفلوں کو کی زینت بنے کہ جن میں بھائی بھائی کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور ہم ان میں بیٹھ کر ہم اور جو ہے وہ کہیں ہاں واقعہ ٹھیک ہے، یہ فلاں کا قصور بنتا ہے، اور اب فلاں کا حق بنتا ہے اپنے بھائی کا گریبان پکڑے اور پکڑ کے اس سے مال لے، اس سے جائیداد لے، اور تیرا حق بنتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر! غیبت کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی، کسی کی بیوی کی، کسی کی ماں کی عزت کے بارے میں بات کرنا،
کہ فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی جو ہے وہ فلاں ایسے ہے، یہ روزے کی حالت میں ایسے کلمات زبان پر لانا یہ کہاں سے جائز ہوا؟ بھائی یہ بھی وہیں سے منع ہے جہاں سے یہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ ملاوٹ یہ معاملات بھی وہیں سے منع ہے جہاں پر جس شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ روزے کی حالت